بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں جی سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں جی۔ یہ میرا وہ روم ہے جو کہ مکہ میں تھا۔ یہ جب میں وہاں سے ہم آنے لگے تھے اس وقت میں نے تھوڑا سا کلپ لیا تھا۔ میں نے کہا کہ بچے کہیں گے کہ مما تھوڑا سا کلپ آپ نے اپنے روم کا بھی لینا تھا، تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں اپنی 2023 کے جو میرے بیسٹ مومنٹ تھے، جو میری زندگی کے لیے کبھی نہ بھولنے والے لمحات تھے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مکہ کا سارا منظر ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہر طرف ہی۔ آپ نے جو سب سے پہلے آپ نے دیکھا جہاں پہ اللہ لکھا ہوا تھا، رات کے ٹائم کا وہ تھا، تھوڑا سا کلپ میں نے لیا ہوا، تو وہاں سے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہاں پہ مکہ میں اللہ تعالیٰ کا اتنا جلال ہے، اتنا جلال ہے کہ آپ کی سوچ ہے ماشاءاللہ سے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے آپ کو جی۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارا عمرہ جو تھا سٹارٹ ہو چکا تھا، ہم عمرے کے لیے نکل چکے تھے، تو یہاں پر سب لوگ جا رہے تھے اندر کی طرف اور ہم لوگ بھی جا رہے تھے ماشاءاللہ سے الحمدللہ۔ تو زندگی میں بہت سے لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نہ بھولنے والے ہوتے ہیں، لیکن 2023 میں بہت سے میرے پاس اچھے لمحات آئے بچوں کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، لیکن یہ مومنٹس وہ والے مومنٹس تھے جو میں کبھی بھی زندگی میں نہیں بھول پاؤں گی، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اللہ کے گھر کو دیکھا تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا، یقین کریں جب میں گئی تھی تو میں نے جاتے ہوئے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیے تھے، کچھ ولاگز آپ لوگوں نے نہیں دیکھے شاید میں بھی، تو ان میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ میں وہاں پہ جا کے ولاگنگ کروں گی اور میں سارے ولاگ ہر روز ڈیلی بنایا کروں گی۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ میں جب گئی ہوں تو وہ ایک دنیا ہی الگ تھی۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے جب آپ اپنے 7 چکر پورے کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ سب لوگ ایک دوسرے سے یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے آپ کا صفا اور مروہ کا جو ہوتا ہے نا، اگلا سفر جو ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے جی۔ تو جس طرح جو لوگ بھی جب وہاں پر جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہے تو لیکن وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سبھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ خود وہاں پہ نہیں جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں پہ کیا دنیا ہے، انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ میں نے سوچا تھا کہ میں ولاگنگ کروں گی، ڈیلی کا ولاگ لگایا کروں گی، آپ یقین کریں میں ایک ولاگ بھی نہیں بنا سکی، کیونکہ میں اتنی وہاں پہ جا کے میں نے اسے سوچا کہ یار میں پہلی دفعہ آئی ہوں اور اللہ نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا ہے۔ بات پیسے کی نہیں ہوتی کہ آپ پیسے کی وجہ سے جا سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس بہت سا پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سوچ کے میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں عبادت کروں، جتنی میرے سے عبادت ہو سکتی ہے، جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ تو میں اتنی عبادت میں بیزی ہوتی تھی، یہ دیکھیں کبھی رات کے وقت جا رہے ہیں، کبھی صبح کے وقت جا رہے ہیں، سارا ٹائم جو تھا نا میرا تقریباً زیادہ تر ٹائم جو تھا نا وہاں پر گزرا تھا۔ میں نے ماشاءاللہ الحمدللہ سے 3 عمرے کیے تھے، حالانکہ ہمارا 10 دن کا ٹور تھا، تو 4 دن مکہ میں اور 4 دن ہی مدینہ میں، تقریباً 1 دن آنے جانے میں لگ جاتا ہے، ظاہر ہے 1 دن آنے میں اور 1 جانے میں۔ تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اتنا جلال اللہ کا دیکھ کے نہ یقین کرے انسان کا دل ہی نہیں کرتا، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں آ گئے۔ آپ کو صرف عبادت، نماز، قرآن، بس آپ کے دماغ میں صرف یہی چل رہا ہوتا ہے، یقین کریں۔ دعائیں مانگ لی، یہاں پہ نفل پڑھ لو، یہاں پہ یہ کر لو، یہاں پہ درود شریف پڑھ لو، ہر وقت دماغ میں صرف یہی چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سب کرنا ہے۔ وہ میں اکثر لوگوں سے سنا کرتی تھی کہ لوگ کہتے تھے نہیں اب یہ ہم اپنے اظہار نہیں کر سکتے کہ ہمارے کیا جذبات ہیں یہاں پہنچ کے۔ تو جب میں گئی تھی تو میں بھی اس وقت یہی کہتی تھی کہ شاید میں پتہ نہیں کون سی دنیا میں آ گئی ہوں۔ ایون کہ جب میں واپس بھی آئی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ ابھی تک میں ادھر ہی گھوم رہی ہوں۔ بچے بھی مجھے کہتے تھے مما ابھی تک آپ نکلی نہیں ہے۔ تقریباً 1 منتھ تک میرے دماغ میں نا وہی مکہ اور مدینہ میرے دماغ میں گھومتا رہا تھا۔ میں کہتی ہوں کہ آپ جتنا بھی دنیا میں گھوم لیں، خوبصورت سے خوبصورت کنٹری کی آپ سیر کر لیں، خوبصورت سے خوبصورت جگہ کی، لیکن میں کہتی ہوں جو وہاں کی بات ہے نا اس کا تو کوئی، میں کہتی ہوں کوئی نیم البدل نہیں ہے بالکل بھی۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته اللہ۔ اچھا یہ چیز اتنی خوبصورت لگتی تھی، اتنی خوبصورت لگتی تھی نا، میں کہتی ہوں کہ جو بھی گئے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ جس وقت بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا
میری یہ ویڈیوز زیادہ تر بنی ہوئی ہیں جب بھی ہم جاتے تھے اس وقت اذان ہو رہی ہوتی تھی ماشاءاللہ سے، جب بھی ہم جاتے تھے اذان ہو رہی، کیونکہ زیادہ ٹائم ہی ادھر گزرتا تھا، تو اکثر ویڈیو جو میری تھوڑی بہت بنی ہوئی ہیں وہ ساری اذان کے ٹائم کی بنی ہوئی ہیں۔ تو اذان ہوتی تھی اور ساتھ ہی کیونکہ ہر ایک کو یہ ہوتا تھا کہ جگہ نہیں ملے گی، جگہ نہیں ملے گی، اتنا رش تھا۔ ویسے تو زیادہ تر رش ہی ہوتا ہے، لیکن جس وقت میں گئی ہوئی تھی مارچ کے مہینے میں تو اتنا رش ہوتا تھا، یقین کریں اتنا رش تھا۔ عمرے کے ٹائم بھی بہت ہی مشکل سے الحمدللہ کہ میں نے کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگایا تھا، الحمدللہ۔ جی تو ماشاءاللہ یہاں پہ اب ہم مدینہ میں پہنچ چکے تھے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چیزیں جو ہم لوگ گھر بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، یہ سارے منظر، یہ ساری امبریلاز جو کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں، یہ ہم گھر بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے کہ کیسے کھلتی اور بند ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھی، جیسا کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ کا جلال اور یہاں مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور ان کی خوبصورتی اور ان کا جلال الگ سے یہاں پہ۔ تو وہ بات ہے کہ دونوں جگہ کی کسی چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکہ کس طرح ہے، مدینہ کس طرح ہے، ماشاءاللہ دونوں ہی جگہیں ایسی دل لگنے والی ہیں نا، یقین کریں اتنا دل لگتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ وہاں سے بس واپس نہ آئے۔ وہ الگ ہی دنیا ایک نظر آتی ہے، جو بھی جاتا ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ وہ الگ ہی دنیا نظر آتی ہے۔ جی تو یہ وہ والا ٹائم تھا جب الحمدللہ ماشاءاللہ سے میں نے ریاض الجنہ میں جانا تھا۔ اتنا رش تھا، آپ یقین کریں بہت ہی رش تھا۔ میں 10 بجے لگی تھی لائن میں، 10 سے بھی بلکہ پہلے ہی لگی تھی لائن میں، 9:30 بجے میں تقریباً یہاں پہ لائن میں لگی تھی۔ ہمارے ایک فیملی فرینڈ تھے، وہ ہمارے سے پہلے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، وہ بھی یہاں UK سے گئے ہوئے تھے، لیکن وہ پہلے سے وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جانا، آپ لوگوں کو بھی پتہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے اپائنٹمنٹ بک کرنی پڑتی ہے پہلے سے۔ تو ہم لوگوں نے نکالی وہاں پہ جا کے، ایپ وغیرہ تو میں نے بنا لیا تھا، لیکن پھر جب وہاں جا کے میں نے بک کرنے کی کوشش کی تو وہ تو بہت لیٹ آ رہی تھی، کیونکہ بکنگ اتنی فل بکنگ ہوئی ہوئی تھی کہ آپ کو بکنگ کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو وہ ہماری جو فیملی فرینڈ ہے، خیر وہ ہم میرے ساتھ گئی تھی وہاں پہ، اس نے بڑا ٹرائی کیا میرے ساتھ جانے کے لیے۔ یہ ماشاءاللہ سے ہم اندر چلے گئے تھے، کافی لمبی سٹوری تھی جس طرح میں اندر گئی تھی، اور بہت ہی ایموشنل سٹوری تھی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اتنی ایموشنل تھی، یہاں پہ سب لوگ، یہ سب عورتیں جو جا رہی ہیں، یہ یہاں پہ ریاض الجنہ تھا اندر، یہاں پہ سب لوگ، ہم لوگ اندر جا چکے تھے اور اب آگے جا رہے تھے۔ آگے جا کے وہ سب کچھ اتنا رش تھا کہ بہت سی جگہوں سے آپ اپنی جو اصل ویڈیو ہوتی ہے وہ نہیں آپ بنا پاتے، اور ویسے بھی آپ اتنے ایموشنل ہو رہے ہوتے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خواتین اوپر نیچے ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، سبھی ایموشنل ہیں، ظاہر ہے جس طرح میں ایموشنل تھی اسی طرح سبھی ایموشنل تھے۔ تو میں کہتی ہوں کہ 2023 کا میرے لیے یہ سب سے بیسٹ اور اچھا گفٹ تھا کہ میں عمرہ کرنے جب گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا، یقین کریں۔ تو مجھے ہمیشہ یہ چیز یاد رہے گی کہ میں عمرہ کرنے گئی تھی، اور میرے لیے وہ لمحات جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بھولنے والے۔ یہ دیکھیں اتنی دنیا تھی اندر، یقین کریں ماشاءاللہ مکہ مدینہ ہے ابھی اتنا بڑا، تو اندر جتنی مرضی دنیا سما جائے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ سے وہ گود میں اٹھایا ہے اس نے، سب سلام کر رہی ہیں، خواتین سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، ہر کوئی یہی کہتا ہوا جا رہا تھا اندر ماشاءاللہ سے۔ تو اتنا خوبصورت اور اتنا میں کہتی ہوں روح پرور منظر تھا نا۔ تو میری زندگی میں بہت سے 2023 میں لمحات ایسے آئے جو میرے لیے یادگار تھے، لیکن میں کہتی ہوں کہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میرے لیے 2023 کا کون سا لمحہ جو تھا، جو کون سے مومنٹس تھے جو سب سے زیادہ مجھے کبھی نہیں بھولیں گے، اور میرے لیے سب سے زیادہ شاندار جو تھے اور سب سے زیادہ میرے لیے دل کے قریب تھے، وہ میرے یہی تھے کہ جب میں عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی الحمدللہ۔ تو الصبح بدا من طلعته واللیل جی تو ماشاءاللہ یہاں پر یہ مدینہ میں ہمارے لیے بہت ہی مبارک دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور سارا دن یقین کریں وہیں گزر گیا، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا بیٹھ کے، کیونکہ وہاں پہ جو مولوی صاحب تھے وہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ اتنا لمبا تھا، 1.5 گھنٹے کا تو صرف خطبہ تھا، بہت ہی لمبا تھا، اور اتنا سکون مل رہا تھا، حالانکہ اتنی گرمی لگتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس دن اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ سب لوگ دیکھیں کتنے سکون سے سب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سائڈ پہ سارے مرد تھے اور ایک سائڈ پہ ساری خواتین تھیں۔ بہت ہی مبارک دن تھا میرے لیے، اور یہ بڑی خوشی کا دن تھا میرے لیے۔
تو یہاں پر دیکھ لیں، یہ رات کے وقت یا دن کے وقت یہاں پر ہم اندر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور ساری خواتین دیکھیں کیسے جا رہی ہوتی تھی، اور بڑا ہی اچھا لگتا تھا وہاں پہ. سب کو یہی ہوتا کہ ہمیں اندر جگہ مل جائے. یہ ہوتا تھا کہ جو تھوڑا سا بھی بندہ لیٹ ہو جاتا تھا نا تو اس کو اندر جا کے جگہ نہیں ملتی تھی. جو انڈورس کے پہ کھڑی ہوتی تھی خواتین جو گئے ہوئے ہیں وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ پھر اگر اندر زیادہ رش ہو جاتا ہے تو وہ ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ باہر ہی چلے جاؤ اور باہر ہی پڑھو. یہ دیکھیں یہاں پر بھی وہ ان کو روک رہی ہیں سارے، کیونکہ اندر بہت زیادہ رش ہو چکا تھا تو وہ ان کو روک رہی تھی. یہ دیکھیں خواتین اب باہر کی طرف ہی آ رہی ہیں. میرے ساتھ بھی ایک دو دفعہ ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں تو کوشش کرتی تھی کہ جلدی سے جلدی چلی جاؤں تاکہ اندر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو. یہ دیکھیں اندر اس طرح کر کے ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. یہاں پر سارے سائڈوں پہ یہاں آب زمزم کے پانی کے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں کولر ہوتے ہیں، تو اندر آپ پانی بھی پئیں اور نماز بھی پڑھیں. اور یہیں پر میری ایک ایسی خاتون سے جو تھی نا ملاقات ہوئی تھی کہ وہ مجھے پوچھ رہی تھی، میرے لاسٹ ڈیز تھے، آئی تھی کہ میرا لاسٹ ڈے تھا، صبح ہماری فلائٹ تھی. تو وہ میرے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ ریاض الجنہ گئے ہو. بہت ایموشنل بات اس نے کی تھی. تو میں نے کہا جی میں تو بڑی مشکل سے گئی ہوں. میری بھی بہت لمبی سٹوری تھی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی اگر میں بتاتی. یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ خاتون، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم تقریباً 25 دن کے ٹور پہ آئے ہوئے ہیں. یہ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی یہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی. تو وہ کہہ رہی تھی 25 دن کے ٹور پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے تقریباً جانے کا وہ کہہ رہی تھی ٹائم ہو گیا، 2-4 دنوں میں ہم نے چلے جانا ہے. 20 دن تقریباً ہمارے کہہ رہی تھی گزر چکے ہیں، اور مجھے ابھی تک ریاض الجنہ میں جانے کا موقع نہیں ملا. اتنی وہ بیچاری پریشان ہو رہی تھی. مجھے کہہ رہی تھی کہ تم کیسے مطلب چلی گئی ہو. میں الحمدللہ اتنی لکی تھی کہ میں پہلے دن ہی، ٹائم تو بہت لگا تھا، میری بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن یہ ہے کہ میں رکی نہیں. میں نے کہا آج میں ساری رات ویٹ کروں گی لیکن میں آج ہی جاؤں گی. اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہوا تھا اندر کہ یہ آئے، اندر دیکھے، ریاض الجنہ میں جائے تو اس کو بھی سعادت حاصل ہو. تو میں شکر ادا کرتی ہوں، یقین کریں کہ میں اندر گئی اور میرے لیے بڑی یہ خوشی کی بات تھی. جی تو میں نے تو آپ لوگوں سے شیئر کیا اپنا 2023 کے بیسٹ مومنٹ. آپ لوگ بھی اگر شیئر کرنا چاہیں تو پلیز ضرور آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ کی زندگی کا 2023 میں کون سے ایسے مومنٹس تھے جو آپ کے لیے یادگار تھے. تو میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی جو کچھ بھی میں نے شیئر کیا ہے. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں، مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اوکے بائے، اللہ حافظ.